السلام علیکم اینڈ خوش آمدید لسنرز. آپ سن رہے ہیں میری آواز سنو انٹرنیٹ ریڈیو سروس، جو کہ آپ سنتے ہیں اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے. سنتے ہیں آپ ہماری ٹرانسمیشن منڈے سے فرائیڈے ریپیٹ ہوتی ہے یہ سیٹرڈے سنڈے کو. جی لسنرز، لے کر آتے ہیں ہم لوگ آپ کے لیے بہت کچھ جو آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتا ہے، آپ کو آگاہی دیتا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں اور آپ کے فرائض کیا ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ رہیں ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ. وہ کسی بھی طرح بن سکتے ہیں، کال کے ذریعے، میل کے ذریعے، یا آپ ہینڈ ریٹن خط کے ذریعے بھی ہمارا جو ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمارا جو فون نمبر ہے وہ ہے 05184304556، دوسرا نمبر ہے 05184304557، اور اس کے علاوہ میلنگ ایڈریس میری آواز سنو @uxresearch.com، اور ہمارا PO باکس نمبر ہے 1506 اسلام آباد. تو لسنرز، آج بھی آپ لوگوں کے لیے ہم لوگ بہت کچھ لے کر آئے ہیں. جیسا کہ لسنرز آپ جانتے ہیں، کوئی نہ کوئی دن کسی نہ کسی چیز کے لیے مختص کیا جاتا ہے، آبزرو کیا جاتا ہے، کبھی نیشنلی کبھی انٹرنیشنلی. تو آج ہے ورلڈ پاپولیشن ڈے، 11 جولائی ہے، اور ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر. مختلف جگہوں پر، مختلف ممالک پر، مختلف انسٹیٹیوٹس میں ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں سیمینارز، کہیں ورک شاپس کے لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر پاپولیشن زیادہ ہو جائے گی یا پاپولیشن کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے ہمارے ملک پر، اس کی اکانومی پر اور اس کی سوشل کنڈیشنز پر. تو لسنرز، اس سال جو تھیم آبزرو کیا جا رہا ہے پاپولیشن ڈے کے موقع پر، وہ ہے یونیورسل ایکسیس ٹو ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروس، یعنی تولیدی صحت کے حوالے سے جو آگاہی ہے وہ ہونا ضروری ہے ہمیں اور آپ کو. جی لسنرز، اسی سلسلے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں ایک گیسٹ کو بلوایا اور ان سے بات کی اسی ڈے کے حوالے سے اور پاپولیشن کے حوالے سے. ورلڈ وائڈ دیکھا جائے یا اگر ملکی سطح پر پاکستان کے ہی حوالے سے دیکھا جائے تو اس حوالے سے ہم نے بات کی. اور وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن پاتھ فائنڈر کے جو ہیں کنٹری ڈائریکٹر ہیں، اور ان سے ہم نے اسی سلسلے میں بات کی کیونکہ ان کی آرگنائزیشن کا جو بیسک مقصد ہے کام کرنے کا وہ یہی ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہی ہے. تو کہوں گی آج آپ ہماری ٹرانسمیشن سنتے رہیے، بہت کچھ ہے آپ کی معلومات کے لیے. جی لسنرز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہے انٹرنیشنل پاپولیشن ڈے. اسی سلسلے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں ایک گیسٹ کو بلایا ہے اور ان سے ہم بات کریں گے اسی دن کے حوالے سے. سر، سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے لسنرز کے لیے اپنا تعارف کروائیں. میرا نام ڈاکٹر توصیف احمد ہے اور پاکستان میں پاس انٹرنیشنل کا میں کنٹری ریپرزینٹیٹیو ہوں. جی سر، جیسا کہ آج ہم آپ سے انٹرنیشنل پاپولیشن ڈے کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، تو سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ عالمی سطح پر جو یہ آبادی ہے، پاپولیشن ہے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ عالمی سطح پر جو آبادی ہے دنیا کے تمام ملکوں کی 6 بلین یعنی کہ 6 ارب سے بڑھ گئی ہے، اور اس میں زیادہ حصہ جو بڑھوتری کا ہے وہ 5 یا 7 ملک ہیں، جن میں پاکستان، بھارت، نائجیریا اور کچھ اور ملک ایسے ہیں جن کی رفتار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ کنٹریبیوشن ان ملکوں کا ہے. ریسنٹلی جب یہ 5 بلین ہوا تھا دنیا کی آبادی، یہ آج سے کوئی 15 سال پہلے، اس وقت دنیا کی آبادی کا جو بڑا حصہ ہے وہ بھی انہی ملکوں کا ایک کنٹریبیوشن تھی، اور کچھ اور ملک تھے جن میں انڈونیشیا، ایران اور دوسرے ملک شامل تھے. مگر پچھلے 12-15 سال میں ہمارے کافی مسلم ممالک ہیں جن میں آبادی کی بڑھاؤ ہے یا گروتھ ہے وہ کم ہوئی، جس کی وجہ سے صرف چند ملک ہیں جس میں پاکستان اور بھارت اور بنگلہ دیش اور نائجیریا جیسے ملک شامل ہیں، اس میں سودان بھی شامل ہے اور ایجپٹ بھی شامل ہے، جس میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ کافی بڑی زیادہ ہے، اور جس کی وجہ سے ان ممالک میں گروتھ ریٹ کو کم کرنا بہت عام ہو گیا ہے، تاکہ جو اگلی ارب جمع ہونا ہے، ایڈ ہونا ہے پورے دنیا کے آبادی میں، اس کو ذرا کم رفتار سے ایڈ کیا جا سکے اور
اس کی ایڈیشن میں تھوڑا وقت اور ایڈ ہو سکے. یہ بہت بڑی ایک چیلنج ہے پوری دنیا کے ممالک کے لیے، خصوصاً ان ممالک کے لیے جن میں پاکستان بھی شامل ہے، کہ آبادی کے جو گروتھ ہے اس کو کم کیا جا سکے، کیونکہ اسی گروتھ کی وجہ سے پاکستان جیسے ملکوں کی جو وسائل ہیں ان پر بہت دباؤ ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں انویسٹمنٹ ہے، نوکریوں کی تلاش ہے، آپ کی جو تعلیم اور صحت اور بہبود کے جتنے پروگرام ہیں آبادی کے لیے ان پہ بہت دباؤ ہے. جب تک یہ پاکستان جیسے ملک اپنے آبادی کا گروتھ سے کم نہیں کریں گے، جو کہ آج کل 1.9% کے قریب ہے، اس کو 1% بلکہ 1.5% کے لانا کے بہت ضروری ہے، تاکہ وسائل کے مطابق ان ملکوں کی آبادی کی جو گروتھ ہے اس کو کیا جا سکے. اس سلسلے میں پاکستان پہ بہت اہم ذمہ بنتا ہے کہ پاکستان اپنی آبادی کا جو گروتھ ہے اس کو کم کرے. سر، جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو مردم شماری کے مطابق جو اعداد و شمار آتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس حد تک صحیح ہیں؟ دیکھیے، لاسٹ جو پاکستان میں مردم شماری ہوئی تھی 1998، وہ بہت منظم طریقے سے ہوئی تھی، اور جس میں پاکستان آرمی اور سینسس آرگنائزیشن نے مل کے یہ کیا تھا سینسس، اور اس وقت کی آبادی کا جو ریٹ ہے وہ صحیح ہے، اور آبادی کی جو تعداد ہے وہ صحیح آئی تھی. اس کے بعد جو دوبارہ اس کو کوشش کی گئی، ابھی پچھلے سال کی گئی تھی آبادی کو ری اسیس کرنے کے لیے، سینسس آرگنائزیشن نے صرف اس میں سینسس آرگنائزیشن تھا اور اس کے ساتھ آرمی یا کوئی اور اس میں شامل نہیں تھا. یہ جو سروے ہوا اس کے تحت خاصی اس میں مداخلت پائی گئی، جس کی وجہ سے 2 صوبے یعنی کہ سندھ اور بلوچستان میں آبادی کا جو گروتھ ہے وہ بہت زیادہ دیکھا گیا، کیونکہ اس میں سمپلی یہ تھا کہ اس میں ہمارے جو لوکل کچھ عناصر تھے جن کی وجہ سے جو گروتھ ریٹ ہے بہت زیادہ ریکارڈ کیا گیا، اور ظاہر یہ ہوا کہ اس میں جو لوکل عناصر کی مداخلت کی وجہ سے یہ گروتھ ریٹ جو ہے بہت زیادہ ہے، اور ہم ان نمبرز کو تسلیم نہیں کر سکتے. اور سر، ہمارے لسنرز کو تو بتائیں کہ یہ جو ڈیموگرافک ٹرانزیشن ہے یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ڈیموگرافک ٹرانزیشن کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی. جب کسی آبادی میں ایک اونچا زیادہ رجحان ہوتا ہے گروتھ کا، اور 10 15 20 سال کے اندر وہی گروتھ ریٹ جب آدھا رہ جائے یا آدھے سے کم ہو جائے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی آبادی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، پیدائش زیادہ ہوتی ہے، اور جب بچے کی تعداد کم ہو جاتی ہے، گروتھ ریٹ کم ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ کا بچوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے جو ریسورسز اویلیبل ہو جاتے ہیں ملک کو، وہ آبادی کی ترقی، آبادی کی تعلیم، آبادی کی بہتری کے بارے میں لگایا جا سکتا ہے. یہ رجحان بڑا نمایاں دیکھا گیا چند ملکوں میں، جس میں جب گروتھ ریٹ کم ہوا، جس کی وجہ سے جو بچے پیدا ہوئے جیسے آج سے 15 سال پہلے وہ اب نوجوان ہو گئے، اور ابھی جو گروتھ ریٹ ہے آبادی کا اگر وہ کم ہو گیا، جس کی وجہ سے اب بچوں کی آبادی کم ہو گئی، تو جو ایڈیشنل ریسورس اویلیبل ہو گیا بچوں کی کمی کی وجہ سے، وہ اس کی ترقی یعنی کہ اس کی تعلیم، اس کی صحت، ماؤں کی صحت، وسائل جو ہیں پانی پینے کے لیے، روزگار کے لیے جب اویلیبل ہوں گے، تو پاکستان جو اس ملک کی آبادی ہے وہ زیادہ پروڈکٹیو اور زیادہ ایفیشینٹ ہو جاتی ہے اپنے ملک کے وسائل کے مطابق. یہ وہ ٹرانزیشن ہے جو پاکستان کو ایک موقع ملا تھا ابھی 1990 کی جب گروتھ ریٹ ریپڈلی گرنا شروع ہوا تھا، مگر انفارچونیٹلی 2000 میں یہ گروتھ ریٹ واپس چڑھ گیا، کیونکہ پاکستان میں جو فیملی پلاننگ کا رجحان ہے اس کو خاصا دباؤ میں رکھا گیا اور اس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکا. تو یہ ایک ٹرانزیشن ہے جو پاکستان کو ابھی بھی اویلیبل ہے کہ اگر پاکستان اس کو اویل کرنا چاہے تو اس سلسلے میں پاکستان کو بہت ضروری ہوگا کہ وہ فیملی پلاننگ کے رجحان کو بڑھائے، اور جو وسائل اویلیبل ہوں گے اس رجحان کی وجہ سے اس کو اپنے تعلیم، ہنر اور روزگار کے لیے اس کو لگا سکے. اور سر، اس کے علاوہ جب کہتے ہیں کہ ڈیموگرافک ڈویژن، یہ کیا چیز ہے؟ ڈویڈنڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آبادی میں ہنرمند اور تعلیم یافتہ نوجوان ہوں گے جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ڈیولپمنٹ میں، جس کی وجہ سے پاکستان کی GNP
اس ملک کی جو اقتصادی حالت ہے، اس ملک کی جو سوشل حالت ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ڈویڈنڈ ہے جو کہ گروتھ یعنی کہ گروتھ ریٹ کی کمی کی وجہ سے اقتصادی بہتری کو لاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیموگرافک ٹرانزیشن کی وجہ سے ڈیموگرافک ڈویڈنڈ آتا ہے کہ اگر جو ملک ہے اپنے وسائل تعلیم، ہنر اور روزگار کے بڑھانے کے لیے انویسٹ کرے، یہ وہ ڈویڈنڈ ہے جس کو پاکستان کو پانا ہے، جو کہ ابھی تک نہیں پا سکا۔ صحیح سر، آپ پاپولیشن کے ساتھ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، جب پاکستان میں یا دنیا میں فیملی پلاننگ کا آواز بلند کی گئی 1950 1960 کی دہائی میں، اس وقت جو ایک رجحان تھا وہ تھا کہ چادر کو مد نظر رکھتے ہوئے خاندان اپنے بچوں کی تعداد 2 ہی رکھے، اور اس وجہ سے 2 بچے ہی اچھے کا ایک نعرہ بلند ہوا، اور جو کہ ہماری آبادی میں اتنا مقبول نہیں رہا، اور جس کی وجہ سے ہمارے علماء اور ہمارے اکثر جو اقتصادی ماہرین ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں پورا علم نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے وہ اس کے خلاف بولے اور انہوں نے اس کے خلاف پالیسیز ایکشن لی۔ جب یہ 1970 اور 80 میں اس کے خلاف بولا گیا تو پاکستان کی جو اکثر جو کپلز ہیں، جو مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں، وہ فیملی پلاننگ کی طرف رجحان نہیں کر سکے، اور پاکستان کی جو آبادی کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 3% تک چلا گیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پاکستان کی آبادی بڑھی 1970 1980 اور ارلی 1990 کے دہائی میں۔ 1990 میں جب فیملی پلاننگ کی کچھ ریسرچ کی گئی اور سن 2000 میں اس کو انالائز کیا گیا، اس وقت دیکھا گیا کہ ماں کی صحت اور بچوں کی صحت بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے یا بڑھتی ہوئی تعداد بچوں کی جو جس لحاظ سے ایک عورت پریگننٹ ہو رہی تھی اور جس رفتار سے ایک ماں بچے پیدا کرتی جا رہی تھی، اس ماں کی صحت اور ان کی جو نومولود ہے ان کی صحت، ان کی جو زندگی کے طوالت کہہ لیں یا لائف ایکسپیکٹنسی کہہ لیں، وہ خاصی کم ہو گئی، کیونکہ ماں کی اپنی صحت 3-4 بچوں کی پیدائش کے بعد بہت خراب ہو جاتی تھی، مگر اس پہ پریشر ہوتا تھا کہ وہ پھر بھی بچے پیدا کر دی جائے۔ 1990 کی دہائی میں یہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا کانسیپٹ نکلا، اور 2000 کی دہائی میں برتھ اسپیسنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو پروان چڑھایا گیا اور دیکھا گیا۔ برتھ اسپیسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ماں اور بچے کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ بچوں کی پیدائش میں وقفہ رکھیں تقریباً 36 مہینے کا، تو اس سے یہ ہوا کہ آپ کی جو ماؤں کی اموات ہیں جو کہ زچگی میں ہوتی ہیں وہ خاصی کم ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو نومولود یعنی کہ بالکل بچے پیدا ہوئے مہینے کے اندر جو فوت ہو جاتے ہیں یا 1 سال سے کم فوت ہو جاتے ہیں، ان کی ایک تو صحت بہتر ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو اموات کا شرح ہے وہ بہت کم ہو گئی۔ یہ 2 مین پہلو ہیں جس کی وجہ سے برتھ اسپیسنگ یا جو کہہ لیں آپ 2 پیدائشوں میں وقفہ، اس کی اہمیت کو بہت اجاگر کیا گیا، اور جس کی وجہ سے اب یہ عام شخص کو بھی بتایا جانا بہت ضروری ہے کہ جب وہ وقفہ کریں گے 3 سال کا تقریباً 2 پیدائشوں میں، تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ ماں اور بچے کی صحت بہتر ہوگی، اور اس خاندان کو ایک وسائل مل جائیں گے کہ وہ اپنے آئندہ آنے والے بچے کو صحت مند بنا سکے، اور جو مولود جو پیدا ہوا بچہ ہے اس کو بہتر تربیت اور بہتر پرورش کر سکے۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے آبادی کی ایک تو رفتار بھی کم ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ماں اور بچے کی صحت بہتر ہوگی، اور یہ ایک نیشنل ڈیولپمنٹ کے میں بہت اہم رول پلے کرے گی، جس کو ہم لنک کر سکتے ہیں کہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن وہ بھی شروع ہو جائے گا، اور آج سے 10 سال بعد ڈیموگرافک ڈویڈنڈ بھی پاکستان پا سکے گا۔ اس سلسلے میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور جو برتھ اسپیسنگ ہے، یہ 2 اہم کانسیپٹ ہیں جو کہ آج کل پاکستان میں محکمہ بہبود آبادی اور محکمہ صحت مل کر اس کو پلانز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس میں ماں اور بچوں کی صحت اور وقفہ کو بڑھا جا سکے تاکہ پاکستان اس اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکے۔ سر، آپ کو کیا آبسٹیکلز لگتے ہیں فیملی پلاننگ کے سلسلے میں؟ دیکھیے، جو ریسرچ ہوئی ہے پچھلے دہائی میں 2006 میں ہوئی، 2007 میں ہوئی، اور اس سے پہلے سن 2001 میں ہوئی تھی، 3 یا 4 چیزیں بہت اہم اس میں واضح آئی ہیں اس سروے سے۔ پہلا تو یہ تھا کہ
تقریباً 50% خواتین یا کپل ایسے ہیں جنہوں نے ایک یا دوسرا فیملی پلاننگ کا میتھڈ یوز کیا، مگر وہ آدھے سے زیادہ انہوں نے اس کو ترک کر دیا، اس کو آگے نہیں بڑھایا، اس کو استعمال نہیں کیا۔ اس کی وجوہات یہ تھی، جو سب سے زیادہ نکلی وہ تھی جس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل یا جو ٹیکنالوجیکل ایشوز ہیں کنسیپشن کے، اس کے بارے میں ان کو صحیح کاؤنسل نہیں کیا گیا، ان کو بتایا نہیں گیا۔ مثلا اگر کوئی خاتون انجیکٹیبل لیتی ہیں یا انجیکشن لگواتی ہیں تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کو صحیح طرح بتایا نہیں گیا، جس کی وجہ سے وہ خاتون 1 یا 2 انجیکشن لگا کے فیملی پلاننگ سے دور ہٹ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا جو مسئلہ تھا جو اس سروے میں نکلا وہ تھا کہ خواتین کو 1 یا 2 میتھڈ سے زیادہ ان کو علم نہیں تھا کہ ان کو بتایا جا سکے کہ اگر ایک میتھڈ نہیں ان کو سوٹ کر رہا تو دوسرا کون سا میتھڈ ہے جو وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ تیسرا مسئلہ جو تھا، جو بہت اہم تھا، جو مرد اور خواتین دونوں نے بڑا اہم اس کو نمایاں طور پہ بتایا، وہ تھا سوشل بیریئر یا مسکنسیپشن۔ مسکنسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ خواتین اور مرد یہ سمجھتے تھے کہ فیملی پلاننگ کرنا یہ غیر اسلامی یا غیر مذہبی ہے، اور سوشل بیریئر یہ تھا کہ لوگوں کو یہ تمنا تھی کہ ان کی خاندان بڑے سے بڑا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ان کے پاس بیٹے ہونے چاہیے تاکہ وہ ایک بڑا خاندان لے کے چل سکیں۔ یہ 4 چیزیں تھیں جس کو سروے میں بڑا نمایاں دیکھا گیا، اور آج کل جتنے ہمارے پہلو اور پروجیکٹس بن رہے ہیں ان میں ان 4 چیزوں کو بڑا نمایاں طور پہ ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ ایک تو جو ہماری فیملی ویلفیئر ورکرز یا LHVs یا FW ورکرز ہیں، LHW جو ہیں، خاندانی منصوبہ بندی کی جب بات کریں ہم مردوں اور خواتین سے، تو وہ اپنے کلائنٹس کو بہتر سے بہتر طریقے سے ان کو کاؤنسل کر سکیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے، اور 1-2 مہینے میں یہ سب دور ہو جائیں گے۔ ایک چیز۔ دوسرا ہے پہلو اس مسکنسیپشن کا کہ یہ غیر اسلامی ہے۔ اس سلسلے میں پیتھ فائنڈر نے اور ہمارے دوسرے فلاح کے پروجیکٹ کے تحت پاپولیشن کاؤنسل نے اور دوسرے ہمارے دوسرے اداروں نے بھی خاصا کام کیا ہے علماء کے ساتھ، اور اس سلسلے میں پاکستان کے جید علماء نے تقریباً 100-150 علماء نے مل کر اس چیز کو تائید کی ہے کہ فیملی پلاننگ اگر بچوں میں پیدائش کے وقفے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے تو اس کے لیے وہ اس کی پوری تائید کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں 10 خطبات بھی جو علماء نے ایگری کر کے ہمیں دیے ہیں، جو کہ ہم اکثر علماء کو آج کل ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے مساجد میں جب بھی کوئی خاندانی بہبود کی بات ہو یا کوئی انڈیویجول کوئی ذاتی طور پہ ان سے پوچھنے آئے تو وہ اس سلسلے میں ان کو بتا سکیں کہ بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، مرد کے فرائض اور جو تمام فرائض ہیں جو ایک کپل پہ آتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتنا اہم ہے کہ ہم ایک بہتر بچہ، ایک بہتر خاندان اور ایک ایسا خاندان جس کو اقتصادی طور پہ، مذہبی طور پہ، روحانی طور پہ بہتر ہو، وہ ایسا خاندان پرورش کر سکے تاکہ وہ پاکستان کے لیے بھی اور دنیا اسلام کے لیے بھی ایک کارآمد انسان بن سکے۔ یہ تمام علماء ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے مل کر چیز کو تائید کی ہے اور اس کے لیے کافی کام کیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں تقریباً 2500 علماء پاکستان میں اب ان کو ٹرین بھی کر دیا گیا ہے، اور وہ پاکستان میں جب بھی ان کو موقع لگتا ہے تو وہ اس پہ بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اب تیسری چیز جو ہے کہ پاکستان کی جو مرد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان بڑا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو یہ مذہبی علماء اور ہمارے دوسرے پروگرام کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو کاؤنٹر نہیں کرتے کہ جو آپ کا خاندان میں 4 یا 6 بچے ہوں، مگر جو چیز ان کو بتائی جا رہی ہے وہ ہے کہ آپ بچوں میں وقفہ کریں تاکہ آپ کے ماؤں کی صحت اور بچوں کی صحت وہ بہتر ہو سکے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ مردوں کو جب باور کیا جائے کہ ایک لحاظ سے جب وہ ان پر رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ان کا بچہ صحت مند ہو، ایک بہتر مسلمان بن سکے اور پاکستان اور قوم کے لیے ایک بہتر کارآمد انسان بن سکے، تو وہ ظاہری بات ہے جب ایک اچھا بچے خاندان دیکھیں گے تو وہ اپنا خاندان کو بہت بڑا نہیں بنائیں گے اور وہ 2 یا 3 سے بچے زیادہ آگے پیدا نہیں کریں گے۔ یہ 4 پہلو ہیں جن کی بیس پہ علماء، محکمہ بہبود آبادی، محکمہ صحت اور جو غیر محکمہ یا NGOs کام کر رہی ہیں اس سلسلے میں تمام مل کر آج کل کام شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس کے رزلٹس اگلے چند سالوں میں نمایاں ہوں گے، اور جس کی وجہ سے فیملی پلاننگ کا پروان ہوگا تاکہ وہ
اس کو عین اسلامک سمجھتے ہوئے لوگ اڈاپٹ کر سکیں اور اس کو پاکستان میں آگے بڑھا سکیں۔ سر جب اوور پاپولیشن کی بات کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے اوور کنزمپشن کو، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ابھی 1960، 70 اور 80 کی جو پاکستان کی آبادی ہے اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ عام انسان جو آپ پاکستان میں ہے وہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں پورے شہر بن گئے ہیں۔ جو بڑے شہر تھے وہ شہر ختم ہو کے پورا ڈسٹرکٹ شہر بن گئے ہیں۔ آپ اگر یہ 3-4 میں مثال دیتا ہوں، آپ سیالکوٹ، وزیر آباد، گوجرانوالہ، لاہور، شیخوپورہ اور اس پورے علاقے کو دیکھ لیں، یہ ایک ٹرائنگل بن چکا ہے۔ یہاں پہ تمام آبادی جو ہے وہ لاکھوں میں بڑی ہے اور اب بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کراچی کو دیکھ لیں، اسی طرح آپ لاہور کو دیکھ لیں، فیصل آباد دیکھ لیں، ملتان کو دیکھ لیں، راولپنڈی کو دیکھ لیں، پشاور کو دیکھ لیں، کوئٹہ کو دیکھ لیں، وہ تمام آبادی جو بڑی ہے پچھلے 1960، 70 اور 80 کے دہائی میں، وہ کہاں ہے؟ وہ شہر جو پہلے محدود تھے، اب وہ شہر جو ہے جو علاقہ سائڈ پہ تھا، جہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی تھی، جہاں جنگلات تھے، وہاں پہ لوگوں کے گھر، وہاں کے لوگوں کی شہر کی آبادی پھیل گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ ایک طرف تو آبادی کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کنزمپشن بہت بڑھ گیا، ساتھ ہی ساتھ وہ تمام علاقہ جو ایک زرعی تھا اور جہاں پہ باغات تھے اس کو کاٹا گیا تاکہ لوگوں کو گھر بن سکیں۔ یہ دو طریقہ کی دھار ہے، ایک لحاظ سے کہ جو پاکستان کی زرعی زمین تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ آبادی کو بچایا جا سکے، اور دوسری طرف سے جو پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے اس کو بڑھتی ہوئے آبادی کے لیے پیداوار ہے اس کو بڑھانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ جب پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے آپ چینی یا چاول یا دوسری چیز اجناس کی بات کرتے ہیں، جب پاکستان ان چیزوں کو نہیں پہنچ سکتا تو اس سلسلے میں پھر پاکستان کو درآمد کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی جو آبادی ہے اب وہ کنزمپشن بے زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان کی پیداوار وہ کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ایک تو زمین کم ہوئی اور اوپر سے پیداوار کم ہو گئی۔ یہ پاکستان کی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جہاں فیملی پلاننگ کو بڑا برا سمجھا گیا 1970 اور 80 کے دہائی میں، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی آبادی بہت بڑھ گئی۔ اب وہی اگر ہم پاکستان کی آبادی کو جو گروتھ ریٹ کم کرنا چاہیں تو اس کے لیے فیملی پلاننگ کا بڑھانا بہت ضروری ہے تاکہ پاکستان جو اپنے وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی آبادی کو بڑھا سکیں اور پاکستان کی جو آبادی ہے اس کو بہبود اور بھلائی کی طرف لے جا سکیں۔ اور سر اس کے علاوہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے راستے کی ایک رکاوٹ ہے؟ دیکھیے جو آبادی ہے یہ ہمیشہ ڈیولپمنٹ کی تائید کرتی ہے ایک حد تک۔ وہ حد کیا ہے؟ وہ حد وہ ہے جب ایک آبادی اپنے وسائل سے زیادہ آبادی پیدا کریں گی یا ایک علاقہ اپنے آبادی کے وسائل کے مطابق آبادی سے زیادہ کر دیں تو ظاہری بات ہے وہ زمین جو پہلے پیداوار کے لیے استعمال ہوتی تھی وہ رہائش کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ زمین جہاں پہ 2 یا 3 خاندان پہلے اس کو استعمال کرتے تھے اجناس کے لیے، وہاں 10 یا 15 خاندان اب وہ اس پہ قبضہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہلے کئی ایکڑ زمین جہاں اجناس پیدا ہوتا تھا وہاں اب مرلوں میں آ گئی ہے، کیونکہ اب جو پوزیشن ہے پر خاندان یا پر جو قبضہ ہے زمینوں کا وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک جہاں پہ ایک آبادی ایک لحاظ سے ایک ملک کی ترقی کے لیے ایک باعث بنتی ہے، وہاں بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اسی ملک کے لیے ایک چیلنج بن جاتی ہے، کیونکہ اس میں پیداوار ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس سلسلے میں اس ملک کو آبادی کو درآمد یعنی کہ ملک سے باہر سے اجناس اور باقی ڈیولپمنٹ چیزیں اس کے لیے ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے اگر کوئی ملک اپنے لیے پیداوار پورا صحیح نہ کر سکے تو اس کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور امپورٹس جو ہیں دنیا سے باہر جب منگائیں گے وہ مہنگے ملیں گی۔ پاکستان کی اپنی GNP، پاکستان کا اپنا گروتھ ریٹ جب اتنا نہیں ہوگا تو غربت بڑھ جائے گی۔ تو وہ آبادی جو پہلے ایک آبادی ایک ملک کے لیے اس کے لیے ایک ڈیولپمنٹ تھا، اب وہی آبادی اس ملک کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ صحیح سر، میرا آخری سوال ہے آپ سے، آپ کا ٹائم بھی بہت قیمتی ہے، میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا اس آبادی کا ہماری سوشلی جو ہم کہہ لیں مورل ویلیوز کہہ لیں اقدار کہہ لیں اس پہ بھی کوئی اثر پڑ رہا ہے پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو؟ یہ بہت اہم پہلو ہے جس کو ہم کبھی درگزر نہیں کر سکتے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ایک خاندان جس میں آج سے پچھلا جو جنریشن ہے اس کو اگر ہم لیں اس میں 3 یا 4 بچے ہوتے تھے، جو ابھی رجحان دیکھا جا رہا ہے جہاں پہ ایک خاندان میں 6 یا 7 بچے ہوں اور خاندان کے وسائل اتنے ہوں اور
ایک والد کو یا والدہ کو ڈبل اور 3 نوکریاں کرنی پڑ جائیں، تو وہ وقت جو ایک والدین اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دیتے تھے، وہ والدین جو اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے وقت دیتے تھے یا اس کے لیے وسائل دیتے تھے، وہ اب ان کا پیٹ بھرنے میں لگا دیتے ہیں۔ بہت سیدھی سی بات ہے، جب تک بچوں پر والدین کا سرپرستی نہیں ہوگی، ان کو اپنا وقت نہیں دے سکیں گے، تو بچے جو ہیں وہ اپنے گلیوں میں یا گھومتے ہوئے یا اپنے ایسی محفلوں میں جا بیٹھیں گے جو کہ ان کے ویلیوز ہیں ان کے بالکل اپوزٹ جائے گا۔ تو پچھلے اگر 20-25 سال میں اگر دیکھیں، وہ والدین جن کے خاندان میں 6 یا 7 یا 8 بچے ہوئے ہیں، وہ والدین اپنے بچوں کو اتنا وقت نہیں دے سکتے جو ایک چھوٹا خاندان جس میں 2 یا 3 بچے ہوں، وہ والدین اپنی بچوں کی پرورش کے لیے اتنا وقت دے سکتے ہیں اور ان کی اقتصادی حالت بھی بہتر ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم اور صحت کی سہولیات پہنچا سکیں۔ یہ جو مورل ڈیکے ہے، بڑی مثال دیتا ہوں میں، ہمارے جو لاری اڈے ہیں، ہمارے جو شہر ہیں، چوک میں اگر دیکھیں، آج سے 20-25 سال پہلے 2 یا 3 بچے ہوتے تھے جو مانگنے والے ہوتے تھے۔ اب دیکھیں ہر چوک میں 15-20 بچے کھڑے ہوتے ہیں جو مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ والدین کہاں ہیں؟ ان کے والدین نے ان کو پیدا کیا، ان کو 5-7 سال کے جو پرورش کی اور ان کو گلیوں میں چھوڑ دیا۔ اب یہ بچے بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ یہ ملک میں کتنا کنٹریبیوٹ کر سکیں گے؟ یہ جب تک ان بچوں کو، وہ خاندان جب تک ان بچوں کی پرورش نہیں کر سکیں گے بہتر طریقے سے، یہ بچے اس پورے قوم کے لیے ایک بہت بڑی لائبلٹی اور چیلنج بن جائیں گے، مورلی بھی اور اقتصادی طور پہ بھی۔ یہ بچے جو ایک اچھا مزدور بن سکتے تھے، ایک اچھا ہنرمند بن سکتے تھے، یہ وہی بچے ہیں جو آج سے 10 سال بعد چوری کی طرف اور تمام غیر اسلامی رجحان کی طرف بڑھ جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ خاندان کے لیے بھی ایک اور ملک کے لیے بھی بہت بڑا ایک دھبا بن جائیں گے۔ اور ان کو ابھی سے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم ان بچوں کو آگے کیسے بہتر کر سکیں، ان کی جو فیوچر ہے اور ان کا جو آئندہ ان کی جو پرورش ہے ان کو کیسے بہتر کیا جا سکے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور اگر پاکستان نے ان پر توجہ نہ دی، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا المیہ بن جائے گا۔ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے لسنرز کے لیے اتنی تفصیل بتائی۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO@uxresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. ہم آپ کو لے کر چلیں گے خیبر سے سندھ تک اور پنجاب سے بلوچستان تک۔ پاکستان میں ابھی تک کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً آدھی آبادی کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان کی 70% آبادی کا دار و مدار زراعت پر ہے، جس کے لیے پانی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے ملک میں جہاں زرخیز علاقے ہیں، وہیں تھر اور چولستان جیسے صحرا بھی ہیں، جہاں زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ تحقیق سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ 80% پاکستانی خواتین پانی کے حصول اور اس سے متعلقہ کاموں میں ذمہ دار سمجھی جاتی ہیں۔ پانی کی کہانی، عورت کی زبانی۔ اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے آپ سن رہے ہیں انٹرنیٹ ریڈیو سروس میری آواز سنو۔ السلام علیکم، آپ کی میزبان سمینہ خمید پروگرام ہمارے حقوق ہماری ذمہ داریاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، ہم آج ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو اہم ہونے کے باوجود نظر انداز کیا جاتا رہا ہے،
نوجوانوں کے جسمانی اور تولیدی حقوق کی بات کی جائے تو اس موضوع کو ہمیشہ غیر سنجیدہ رویے کا سامنا کرنا پڑا، یہ سمجھے بغیر کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے یہ جاننا کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تاکہ اس پہ بات کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ بات کرنے سے ہی باتیں آسان ہوتی ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو دیگر معمولات کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں بھی اپنے بڑوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ نوجوان ہماری مجموعی آبادی کا 63% ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی خوش قسمتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ہمیں میسر ہیں، تاہم ان کی صلاحیتوں سے اسی صورت بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب ان کے اندر اعتماد کو جگایا جائے، ان کو اپنے حقوق سے آگہی ہو تاکہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھا سکیں۔ جسمانی اور تولیدی مسائل کی مکمل معلومات ہر فرد کا بنیادی حق ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ 18 سال سے کم عمر افراد ان معلومات کو جاننے کا جواز نہیں رکھتے بالکل غلط ہے۔ اگر صحیح وقت پر ہم اپنے بچوں کو ان معمولات سے آگاہ کر دیں تو ہم انہیں بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے نوجوان آج HIV، جسمانی تشدد اور ایسی دوسری بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ ان معلومات سے دوری ہے۔ یہ تعلیم ان کی آنے والی زندگی میں ان کو غیر مطلوبہ حمل، اسقاط حمل کی پیچیدگیوں اور ان سے پیدا شدہ مسائل سے تحفظ کا شعور بھی دیتی ہے۔ نوجوانوں کے تولیدی حقوق کیا ہیں اور ان کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ورلڈ پاپولیشن فاؤنڈیشن پاکستان کی پروگرام ڈائریکٹر سائمہ اشرف کا انٹرویو۔ سائمہ سے یہ انٹرویو ہماری پروڈیوسر عائشہ میر نے اسلام آباد میں کیا، آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو میرا ہوگا کہ نوجوانوں کی جنسی اور تولیدی صحت اور حقوق سے کیا مراد ہے؟ جب بھی ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا 63% پاپولیشن از بلو دی ایج آف 29، 29 سال سے کم عمر کی نوجوان لڑکی اور لڑکیاں ہیں، اور عموماً ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کبھی تولیدی صحت کی بات آئے گی تو شاید ہم بڑے لوگوں کے بارے میں بات کریں یا ان لوگوں کے بارے میں بات کریں جو شادی شدہ ہیں، جبکہ جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں ہماری جسمانی صحت ہوتی ہے، ہماری ذہنی صحت ہوتی ہے، اسی طرح سے ہماری جنسی اور تولیدی صحت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ان موضوعات پر بات نہیں کی جاتی، اور جن موضوعات پر ہم معاشرے میں بات نہیں کرتے ان کو لے کر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہی واحد ریزن ہے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ وہ ایج ہوتی ہے 29 سال تک جب آپ کے اندر تولیدی صحت کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس عمر میں نوجوان پروڈکشن بھی بہت زیادہ کر سکتے ہیں اور ریپروڈکشن بھی بہت زیادہ کر سکتے ہیں، یہ فطری عمل ہے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں آپ کی صحت کے مسائل ہیں وہاں ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے، مرد اور عورت کو، کہ وہ معلومات لے کہ یہ مسائل ہیں کیا، اور اس کو ساتھ ہی ساتھ وہ سروسز اویلیبل ہوں کہ اگر کبھی وہ کوئی چیز جا کر کسی سے ڈسکس کرنا چاہتا ہے، کوئی سروسز لینا چاہتا ہے تو وہ معلوم ہو کہ اس کو کہاں جانا ہے۔ کیا اسکولوں اور کالجوں کی سطح پر جنسی صحت کے بارے میں آگہی ضروری ہے؟ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ بہت ینگ ایج میں یہ انفارمیشن نہیں دیتے، دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو ڈیولپمنٹ سٹیج کے حوالے سے، اس کی گروتھ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ اس ایج میں دیے جائیں۔ ایک بچی ہے جس کو مینسٹریشن ہمارے یہاں سٹارٹ ہوتے ہیں 11 سال کی عمر میں، اگر آپ اس کو یہ معلومات 20 سال کی عمر میں دیں گی کہ صحیح یہ تھا اور غلط یہ تھا، تو وہ جو 9 سال اس نے اس غلط مفروضوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، آپ پر میں اس کو کیسے صحیح کریں گے؟ مسئلہ صرف اتنا عائشہ کہ جب کبھی ہم لفظ جنسی سنتے ہیں ہم ایڈلٹس کے دماغ میں بہت ساری ویئرڈ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے اپنے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یا اس ورڈ کے ساتھ جو ہم نے ریلیٹڈ سٹوریز سنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، آپ سوال کریں کہ آپ کیا پڑھاتی ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں گی آرام سے۔ ہم بات کرتے ہیں سیلف اویئرنیس کی، اپنے آپ کو جاننے کے اوپر، اپنے باڈی امیج کے اوپر، کیسے آپ نے کمفرٹیبل رہنا ہے، کمیونیکیشن سکلز کے اوپر، اسرٹیونیس کیا ہے، نیگوسیشن کیا ہے، ریفیوزل کیا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں باڈی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، کون سی فطری تبدیلیاں ہیں کہ ان پہ گھبرا کر، پریشان ہو کر، ارد گرد بھاگ کر ہر کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے نوجوان لڑکے صرف اس لیے کہ میرے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط، معلوم نہیں کس کے پاس جائیں، ڈرائیور سے پوچھا، اسکول کے پی این سے پوچھا، رستے میں پلے گراؤنڈ میں گئے کسی بڑے لڑکے سے پوچھا، اور وہ انہوں نے آگے سے ان بچوں کو ایکسپلائٹ کیا، کیونکہ باہر جو لوگ بیٹھے انہیں پتا ہے کہ انفارمیشن ایک نیڈ ہے اس ایج کی، اور اس نیڈ کو ہم ٹرسٹڈ ایڈلٹس پورا نہیں کر رہے،
اور وہ اس نیڈ کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پھر ہم نوجوانوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کے حقوق کی جہاں ہم بات کرتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے, فیصلہ کیا ہوتا ہے, فیصلہ سازی کے کیا مراحل ہیں جن کو سمجھ کر صحیح فیصلے تک پہنچنا ضروری ہے. ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں خاندان کیا ہوتا ہے, رول اینڈ رسپانسبلٹی کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ اور میں کچھ بھی کہیں, ابھی بھی آپ اپنے رورل ایریا میں جاؤ, 13 سال کی بچی ہے, 14 سال کا بچہ, ان کی شادی ہوئی بھی ہے. اگر ہماری شادی ہوئی ہے تو بحیثیت خاوند, بحیثیت بیوی میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جب ان کو معلوم ہی نہیں ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ذمہ داریاں وہ نبھا سکتے ہیں؟ کم عمری کی شادیاں اتنی کامن ہیں, آپ کو نظر آتا ہوگا کہ ہر دوسری کمیونٹی میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے لڑکیوں کی جنسی اور تولیدی صحت کے کتنے مسائل ہیں. سوسائٹی کو کس طرح سے سینسٹائز کر سکتے ہیں ان ایشوز کے اوپر, ان موضوعات کے اوپر؟ ہم سب کو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنی جنسی اور تولیدی صحت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. یہ قدرتی چیز ہے جو اللہ نے بنا کر دی ہے, ہم سب کے اندر ہے. اس کے بارے میں بات نہ کرنا, خدا نے آپ سے کہا ہے کہ جانو, سوال کرو, سیکھو. اور اگر آپ اپنی ذات کے اتنے اہم پہلو کے بارے میں نہیں جانتے, نہیں بات کرتے, نہیں سیکھتے, تو دنیا کو کیا مسخر کرنا ہے, لوگوں کے بارے میں کیا جاننا ہے, کتابیں کیا پڑھنی ہے, جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی اپنی سیلف کے اندر ان چیزوں کو لے کر کیا مسائل اور کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر جو ٹیبو ہے, جو خاموشی ہے, اس کو توڑیں تاکہ لوگ بات کر سکیں, سوال کر سکیں. پچھلے 3 سال میں حالات بہت بدلے ہیں. میڈیا نے ایک بہت اسٹرانگ رول پلے کیا ہے. ہم سب کے ریزرویشن ہو سکتے ہیں کہ یہ کیوں کہا اور ایسے کیوں کہا, مگر ان چیزوں کو سامنے لانا اور بات چیت کرنا بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. اور جو سیکنڈ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے لوگ جو ان سیکٹرز میں کام کرتے ہیں, ہم یہ جارگن استعمال کرنا چھوڑیں. ہم وہ ٹرمز نکالیں جو ہماری کمیونٹی کی اپنی لینگویج کی اور ان کو سمجھ میں آتی ہیں. پیرنٹس اور ٹیچرز, کیونکہ یہ ایجوکیشن کی بات ہے, اویئرنیس کی بات ہے, اور ینگر ایج میں دینا یہ انفارمیشن بیٹر ہے جو رائٹ انفارمیشن ہے. اگر آپ ان 3 انسٹیٹیوشنز کو, ہوم, اسکولز اینڈ میڈیا, 3 انسٹیٹیوٹس کی سینسٹائزیشن کا کام کریں اور ان کو یہ رسپانسبلٹیز دیں کہ یہ جنرل کمیونٹی میں ان ایشوز پر ڈسکشنز اور ڈیبیٹس جنریٹ کریں, سو آئی کین سی کہ بہت جلدی کمیونٹی میں وہ ایک اوپننیس نظر آئے گی. جو جنسی تولیدی صحت اور حقوق ہیں ان کی ایک تو معلومات ہے اور ایک ان تک رسائی کے ذریعے بھی ہوتے ہیں. تو WPF اس سلسلے میں بھی کچھ کر رہا ہے کہ جو سینٹرز ہیں یا جو برتھ اسپیسنگ کے طریقے ہیں ان تک ان لوگوں کو معلومات اور رسائی ملے. دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اویلیبل ہیں یا نہیں. تو بہت سارے علاقوں میں اویلیبل ہیں اور بہت سارے علاقوں میں اویلیبل نہیں بھی ہیں. تو جہاں اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ ہم ایڈوکسی کا کام کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ اسٹرکچرز بنائیں یا آپ اپنے بیسک ہیلتھ یونٹس کو پلیز فنکشنل کریں. تو وہاں پر ہم اس لیول کا کام کرتے ہیں. جہاں پر اویلیبل ہیں وہاں پر ہم ہمیشہ میک شور کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں ہم کمیونٹی کو بتائیں کہ وہ سروسز کہاں اویلیبل ہیں. ان سروسز میں میک شور کرنا ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سینسٹیو ہیں, وہ رسپونڈ کرتے ہیں, ان کے رویے ٹھیک ہے. ان کی ٹریننگ کا کام جو ہے وہ WPF کرتا ہے. لیکن بہت سارے ادارے, گرین اسٹار سوشل ہے آپ کا, مارکیٹنگ کا پورا ادارہ ہے آپ کا, فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن کے بہت سارے سینٹرز ہیں, خود منسٹری آف پاپولیشن ویلفیئر کے بہت سارے فیملی پلاننگ اینڈ ویلفیئر سینٹرز ہیں. تو ان کو فنکشنل بنانے کی زیادہ ضرورت ہے جہاں پر یہ اویلیبل ہے, اور جہاں پر اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ پھر ایڈوکسی کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ وہ اسٹرکچرز بنائے. سامعین, آپ نے سنا کہ صحیح معلومات تک رسائی کتنی ضروری ہے. یہ حق ہر فرد کو حاصل ہے جن میں نوجوان بھی شامل ہیں. یہ بات بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ یہ فطری تبدیلیاں صرف جسمانی, ذہنی اور جذباتی سطح پر ہی نہیں رونما ہوتی, بلکہ نوجوانوں کو معاشرے میں نئی ذمہ داریاں اور کردار بھی سنبھالنے پڑتے ہیں. ہماری پروڈیوسر عائشہ امیر نوجوانوں کی انہی تبدیلیوں کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں بات کر رہی ہیں. آئیے سنتے ہیں. کسی بھی قوم کے مستقبل کی بنیاد اس کی نوجوان نسل سے ہوتی ہے. پاکستان میں ہر اس شخص کو جس کی عمر 15 سے 29 سال ہو نوجوان کہا جاتا ہے. نوجوانی کا زمانہ اس وقت ایک مشکل صورت اختیار کر سکتا ہے جب کوئی نوجوان اپنے آپ میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتے دیکھتا ہے. کم علمی اور سماجی رویے ذہن میں اٹھنے والے فطری سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتے, اور یہ تبدیلیاں بسا اوقات مایوسی
اور مسائل کو جنم دیتی ہیں۔ رابعہ منظور خان یوتھ ہیلپ لائن کی کوآرڈینیٹر ہیں۔ یوتھ ہیلپ لائن نوجوانوں کی ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے کاؤنسلنگ بھی فراہم کرتا ہے۔ رابعہ نوجوانوں میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کہتی ہیں، جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ فزیکل چینجز ہوتی ہیں جس میں باڈیلی پارٹس کے حوالے سے ہوتا ہے، قد بڑھتا ہے، ویٹ گین ہو جاتا ہے، لڑکوں میں آواز چینج ہو رہی ہوتی ہیں، اس طرح پھر ایموشنل چینجز ہیں جس میں نوجوانوں میں اٹریکشن ٹورڈز اپوزٹ سیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ لڑکی لڑکیوں کی طرف، لڑکیاں لڑکوں کی طرف اٹریکٹ ہونا۔ اور ہماری سوسائٹی میں جس طرح کی مورل ویلیوز اور ریلیجیس اور فیملی ویلیوز کے ساتھ ہم رہتے ہیں تو اس سے نوجوان لڑکے لڑکیوں میں بہت سی گلٹ اینڈ کنفیوژنس بھی ہوتی ہیں کہ شاید ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سے کچھ غلط ہو رہا ہے، ان کو نہیں سوچنا چاہیے، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہ رہے ہوتے ہیں۔ بلوغت سے نوجوانی کا سفر طے کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے جس میں نوجوانوں کو صحیح معلومات اور آگہی فراہم کرنا بے حد ضروری ہے، لیکن ہمارے سماجی اور معاشرتی رویے اکثر موضوعات کو ممنوع قرار دیتے ہیں جن کے بارے میں بات کرنے پر پابندی عائد ہوتی ہے، اور نتیجتاً نوجوان اپنے فطری سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے رسالوں، فلموں، دوستوں، انٹرنیٹ اور دوسرے وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ناقص معلومات ان کی مایوسی اور پریشانی کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ رابعہ کہتی ہیں، اس طرح کے ٹاپکس ہیں جیسے باڈیلی چینجز کے حوالے سے، وہ انفارمیشن اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو دے دیتا ہے تو اس سے وہ نوجوان جو کہ دوستوں میں بیٹھ کے اور ڈفرینٹ موویز اور ڈفرینٹ ایونیوز سے جو وہ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں جو کہ غلط ہوتی ہے، ان کے لیے کنفیوزنگ ہوتی ہے، جو کہ آگے جا کے ایگزائٹی بن سکتی ہے، تو وہ بہت آسانی سے ایک باپ اپنے بیٹے کو کنوے کر سکتا ہے، ایک ماں اپنی بیٹی کو کنوے کر سکتی ہے، لیکن وہ کمفرٹیبل نہیں ہے ان ٹاپکس پہ بات کرنے پہ۔ ان کے پاس وہ سکلز نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اس طرح کی چینجز، ان کو خود نہیں پتا کہ اس طرح کی چینجز کیا یہ نارمل ہے، یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اور بات بھی کی جائے تو کس طریقے سے کی جائے۔ ان حالات میں نوجوانوں کو کیسے آگہی فراہم کی جائے؟ اسی سلسلے میں حکومت پاکستان نے پاکستان کی نیشنل یوتھ پالیسی اور تعلیمی پالیسی 2009 میں 18 سال سے زائد نوجوانوں کے لیے زندگی گزارنے کی مہارتوں پر مبنی تعلیمی پروگرام کو ایک لازمی جز قرار دیا ہے، لیکن غربت اور تعلیمی سہولیات کی کمی کے باعث بہت سے نوجوان اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اسما افضل نوجوانوں کے ایک ادارے جیت ہیلنگ سینٹر میں پروگرام آفیسر کاؤنسلنگ ہیں۔ اسما کہتی ہیں کہ میڈیا ایک بہت طاقتور ٹول ہے اور اس کے ذریعے ہم آگہی پھیلا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو نوجوان اسکول جاتے ہیں اور اسکول اٹینڈ کرتے ہیں تو ان کے کریکولم میں ہی کوئی ایسی انفارمیشن ایڈ کی جائے جس کی وجہ سے ان کی ایج اپروپریٹ نالج ان تک پہنچ جائے اور ان کے پیرنٹس کو بھی پتا چل جائے کہ ان ساری باتوں کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ پھر لٹریسی ریٹ اگر بڑھ جائے تو آٹومیٹکلی بہت ساری باتیں خود بخود ہو جائیں گی۔ میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس سے شاید ان پڑھ بندہ بھی آرام سے بہت ساری باتوں کو سمجھ اور سیکھ سکتا ہے، تو میڈیا اسٹرانگ ہو، میڈیا اس طرح سے کی انفارمیشن پرووائڈ کرے جس سے نوجوانوں کو پتا لگے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں یا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور ان رائٹس کو وہ کس طریقے سے فالو کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو صحیح معلومات پہنچانے کی ذمہ داری صرف میڈیا ہی پر عائد نہیں ہوتی بلکہ والدین، اساتذہ اور معاشرے کے ہر باشعور شہری پر عائد ہوتی ہے۔ صحیح معلومات تک رسائی کا حق ہر نوجوان کا ہے۔ اپنے فطری سوالوں کے جواب معلوم ہونے کے بعد ہی نوجوان معاشرے میں اپنی ذمہ داریاں اور کردار بخوبی سنبھال سکیں گے۔ اس رپورٹ نے یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ ہماری کوشش رہی ہے کہ آپ کو انسانی حقوق کے تمام پہلوؤں سے مکمل روشنائی حاصل ہو، کیونکہ جاننا ہی اصل کامیابی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی میزبان سمینہ خمید کو، ایگزیکٹو پروڈیوسر تسنیم احمد اور پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO @uxresearch.com, UKS
research.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. علامہ اقبال نے کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی یہ رنگ زندگی میں شامل ہوتا ہے تو کئی چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے؟ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اور دونوں مل کر چلے گاڑی اپنے سفر پر بڑے سہل طریقے سے رواں ہوتی ہے۔ شادی صرف ایک تقریب نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ بیٹا اللہ کی نعمت اور بیٹی رحمت ہوتی ہے، مگر ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہے کہ جب بھی اس رحمت کے آنے کی خبر ملتی ہے چہروں پر خوشی کی بجائے پریشانی، مایوسی اور اکثر اوقات تو غم و غصے کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ تشدد صرف مار پیٹ نہیں، گھریلو تشدد، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، معاشی تشدد، بہت سی اقسام ہیں اس جرم کی۔ غیرت کے نام پر تشدد یا غیرت کے نام پر قتل، عام اصطلاح میں اسے آنر کلنگ کہا جاتا ہے، کہیں پہ اسے کاروکاری کہا جاتا ہے، کہیں پہ کالا کالی، کہیں کاڑا کیڑی۔ عورتوں پر تشدد کی سب سے قبیح، نیچ اور تکلیف دہ شکل زنا بالجبر یا جنسی زیادتی ہے۔ یہ متشدد مزاج، جذباتیت، یہ منفی سوچ، غاصبانہ رویہ اور یہ انداز فکر ہمارے معاشرے میں اس قدر بڑھ گیا ہے کہ انسانیت کے دائر سے ہم باہر جاتے نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر ہمارے ہاں یہ تصور کیوں ہے کہ گھر سے نکلنے والی ہر عورت بری ہوتی ہے، اکیلا چلتا ہوا مرد کیوں غلط نہیں ہوتا؟ اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے آپ سن رہے ہیں انٹرنیٹ ریڈیو سروس میری آواز سنو۔ ہستی کھیلتی ننھی پریاں اپنی مٹھی میں جگنو چھپا کے ان سے باتیں کرتی کتنی بے خبر ہوتی ہیں اس معاشرے کے ان رسم و رواج سے جو ان سے ان کا بچپن چھین لیتے ہیں، جنہیں خود اپنا آپ ڈھنگ سے سنبھالنا نہیں آتا۔ ان کو پورے گھر کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے، یہ سوچے بنا کہ اس معصوم کا قصور کیا ہے۔ میں آپ کی میزبان سمینہ خمید آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ آج ہم معاشرے میں موجود ایک ایسے رواج کا ذکر کریں گے جو کئی سال سے ہماری بیٹیوں کی معصومیت کو چھینتا آیا ہے۔ سامعین، کم عمری کی شادی نہ صرف ایک بچی سے اس کی زندگی کا حق سلب کر لیتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے آنگن میں کھیلنے والے پھولوں کو بھی مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کے قوانین کے مطابق لڑکی کی شادی کی عمر کم از کم 16 سال ہے۔ انٹرنیشنل سینٹر آف ریسرچ آف ویمن ICRW کے مطابق آنے والے 10 سالوں میں 100 ملین لڑکیوں کی شادی 18 سال کی عمر میں پہنچنے سے پہلے کر دی جائے گی۔ اس سروے میں جن ممالک کے نام لیے گئے ہیں ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ہمارے ملک میں ہر قاعدہ قانون موجود ہے، اگر نہیں ہے تو صرف ان قوانین پر عمل نہیں ہے۔ آج بھی بہت سے علاقوں میں کم عمری میں ہی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے۔ کم عمری کی شادی لڑکیوں سے تعلیم کا حق، ایک صحت مند زندگی جینے کا حق، معاشرے اور خاندان میں ایک اپنی آواز اٹھانے کا حق اور زندگی اپنی مرضی سے جینے جیسے بنیادی حقوق چھین لیتی ہے۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں تعلیم کی کمی، رسم و رواج کی پابندی، غربت اور زیادہ بچوں کا بوجھ والدین کو ایسے اقدامات پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسی حوالے سے قدسیہ محمود نے کوئٹہ میں ایک غیر سرکاری تنظیم سحر کے تحت چلنے والے بچوں کے تحفظ کے ادارے میں شبانہ سے ملاقات کی۔ شبانہ کون ہے اور اس کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹارز،
ہماری دھرتی کے یہ سونے اور پیارے بچے جو کہ ستاروں کی مانند ہیں، لیکن کچھ ستارے وقت سے پہلے ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر ان کی چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ 5 سال کی شبانہ، جس کا بچپن ابھی گڑیوں کی شادی سے آشنا نہیں ہو پایا تھا، کہ باپ کی ضرورت نے شبانہ کو چند روپوں کے لیے ذہنی اور جسمانی تشدد کی بھٹی میں جھونک دیا۔ میرے سارے گھر والے رو رہے تھے جب لڑکے والوں کے ساتھ میرا رشتہ ہو رہا تھا۔ میری والدہ بھی رو رہی تھی، لیکن میرے ابو نے زبردستی مجھے لڑکے والوں کے حوالے کیا کیونکہ میرے ابو کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ ایک ایسے سسرال میں جہاں نہ شبانہ کو اچھا کھانا ملتا تھا اور نہ ہی اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننے کو دیے جاتے تھے۔ شاید شبانہ کی قسمت اچھی تھی یا پھر سحر جیسی کچھ غیر سرکاری تنظیمیں جو ابھی بھی اس ملک میں کام کر رہی ہیں، جنہیں زمین کے یہ ستارے بہت پیارے ہیں اور وہ ان کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں۔ شبانہ بھی اسی تنظیم کے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں ہے۔ میری ملاقات شبانہ سے سحر میں ہوئی۔ حفیظ جو سحر کے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہیں، اس کیس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ بچی جو آئی ہے وہ سیٹلائٹ ٹاؤن تھانے والوں نے دی ہے۔ اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ بچی جو ہے 1 سال پہلے اس کا رشتہ ہوا تھا۔ اس کے والدین سے یہ طے پایا تھا کہ سالانہ ہم آپ کو 20,000 روپے دیے کریں گے، تب جا کے ہم 8 سال بعد اس بچی کی رخصتی ایک طرح سے کریں گے شادی کی صورت میں۔ اب اس بچی کی نہ تو نکاح ہوا ہے اور نہ ہی شادی ہوئی ہے۔ رسماً انہوں نے جو ہے نا ان کے والدین نے اس لڑکی کو لڑکے کے والدین کے حوالے کیا، تو ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، تو 2-3 ہفتے پہلے ان کے والدین نے ان کے جو سسر ہیں ان سے 1 لاکھ روپے لے کے وہ مزار شریف افغانستان چلے گئے۔ تب سے یہ بچی جو ہے نا اپنے جو سسرال ہے ان کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اور جب ہم نے اس بچی کو وہاں سے مطلب سیٹلائٹ ٹاؤن تھانے والوں نے ہمیں ہینڈ اوور کیا، تو یہ بچی اپنے بارے میں بتا رہی تھی کہ میرا جو سسر ہے یا ساس ہے مجھے بہت ٹارچر کرتے ہیں۔ اس کی باقاعدہ ہم نے تصویریں لی۔ پھر یہ بچی رو رہی تھی کہ میں اپنے سسرال نہیں جاؤں گی۔ پھر اس کی کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی، اس کی ایک طرح سے 164 کہا جاتا ہے، اس کی گواہی بھی ہوئی۔ تو اس دوران بھی اس نے رو رو کے جج سے کہا کہ میں نے بجائے سسرال کے میں ان لوگوں کے ساتھ جاؤں گی، یعنی ہمارے ساتھ۔ سحر کی کوارڈینیٹر نے اس چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کے بارے میں بتایا کہ جو بھی بچہ ہے اس کو کبھی بھی آپ نے تھانے میں نہیں رکھنا، جو بچہ ہے وچ از فرام ایج ٹل 18، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو بچے کو پریزن کے بجائے ہمیشہ ایک ایسی جگہ پہ رکھنا چاہیے جو کہ چائلڈ فرینڈلی ہو اور پروبیشن آفیسر ہو۔ اس بات کو لے کے سحر تو آلریڈی جیلز میں تو وہ کام کر ہی رہا ہے۔ ہم یہ فیل کر رہے تھے کہ جو بچے ایکچولی جیل آنے سے پہلے جو ان کے ساتھ بہت سے بچے ابیوز فیل ہو جاتے ہیں یا جو ان کے ساتھ تھانوں میں ہوتا ہے، اس چیز کو کیسے کور کیا جائے، جو ان کا ریمانڈ پیریڈ ہوتا ہے، اس چیز کے لیے سحر نے یہ PCPC سینٹر اسٹیبلش کیا ہے۔ یوں تو یہ تنظیم مختلف کیسز پر کام کرتی ہے، لیکن گھریلو تشدد اور کم عمری کی شادی کا کیس سحر کے لیے بھی نیا ہے۔ اس وقت تو یہ ہمارا پہلا کیس ہے، ڈومیسٹک وائلنس کا پہلا کیس ہے، اور یہ اس طرح ہوا تھا کہ یہ بچی وہاں گئی تھی اور پولیس والے اس کو رات کو چھوڑ نہیں رہے تھے، تو وہاں کے جو محرر ہیں اور ہیڈ محررز ہیں وہ کہتے جی ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، بیکاز ایسے کیسز میں ان کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے۔ اتنے میں ہمیں وہاں جو DIG ہیں ان کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ ایسی بچی ہے اور سنا ہے آپ کا ایسے سینٹر ہے تو آپ اس بچی کو لے جائیں۔ پھر ہم وہاں گئے تھے اور وہاں بہت سے لوگوں سے کال کروا کے پھر اس بچی کو اپنے ساتھ ہم لے کر آئے، کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک ایک فیمیل بچی کو وہاں رات تک رہنا چاہیے تھا۔ شبانہ کا سسر اس وقت تھانے میں قید ہے، جبکہ اس کے والدین مزار شریف افغانستان میں ہیں، لیکن شبانہ سے ان کا کوئی رابطہ نہیں۔ اس وقت اس کا جو سسر ہے وہ تھانے میں جیل میں بند ہے، اور اس کے سسر کا جو بڑا بیٹا یعنی اس کے جو جیٹ ہے اس کو یہ کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اس کے پیرنٹس کو اطلاع کریں گے اور اس کے پیرنٹس کو وہ بلا کے مطلب وہ لوگ کوئٹہ لے کر آئیں گے، تب جب اس کے پیرنٹس آ کے کورٹ میں کچھ بولیں گے تو اس کے بنا پہ اس کا جو سسر ہے وہ رہا ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ سسرال والے مارتے کیوں تھے اور اس چھوٹی سی بچی سے انہیں کیا شکایتیں تھیں؟ شبانہ نے بتایا
मुझे मुंह हाथ नहीं धोने देते थे, सर भी धोने नहीं देते थे। अच्छे कपड़े पहनती थी तो कहते थे कि क्यों पहने हैं। हर वक्त मुझसे लड़ते झगड़ते थे। तो इसके ससुराल में कितने बच्चे थे? सब सरगनी की किसनियान में Stab सरगनी की स्ताद मेरा उरोर या बच्चों मेरे ससुराल में 3 बच्चे और थे। मुख्तलिफ इलाकों से बच्चे इस सेंटर पर लाए जाते हैं जो कि पुलिस के जरिए से आते हैं। थानों के साथ शहर किस तरह काम करती है इसकी कोऑर्डिनेटर बताती हैं। वैसे तो पूरे बलूचिस्तान में 224 थाने हैं, मगर क्वेटा के अंदर 22 थाने हैं। तो जितने भी 22 थाने हैं वो पीसी से एक वायरलेस सिस्टम के थ्रू लिंक्ड हैं। हमारा जो वायरलेस सिस्टम जो हमारे ऑफिस में लगा हुआ है वो 24 आवर्स वर्किंग कंडीशन में होता है, और जब जैसे कोई बच्चा किसी भी थाने में आता है वहाँ से वो वायरलेस सिस्टम की यहाँ हमें बता देते हैं। और इसके लिए हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट जो कि CCPO हैं, IG साहब हैं, उनका फुल तावन है। उन्होंने हमें 9 बंदों की हमारे पास नफरी है, उन्होंने वो दिया है, प्लस हमको एक व्हीकल दिया हुआ है जिसका फ्यूल वगैरह तो शहर करता है, मगर उनकी मोबाइल वैन हमारे पास है। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है हम ये मोबाइल वैन उनको भिजवा देते हैं और वहाँ से वो बच्चा उठा के हम यहाँ ले आते हैं। क्या शबाना को अपने घर और वालिदैन की याद आती है? अमूमी तौर पर बच्चों का जवाब हाँ में होता है, लेकिन जो कुछ शबाना ने सहा उसके बाद उसका जवाब आप खुद सुनिए। नहीं, मुझे याद नहीं आती क्योंकि मेरे बाप ने मुझे कुछ पैसों के लिए बेच दिया। ये तो शबाना का केस था जो हमारी नजरों के सामने आया और हमने उसे आप तक पहुंचा दिया। नॉर्मली तो हमारा एक रूल है कि हम 14 दिन तक रखते हैं, मगर एक बच्चा ऑलरेडी यहाँ है जो 14 दिन से भी ज्यादा है, वो भी हमारे अफगानिस्तान का बच्चा है, क्योंकि उसके यहाँ भी, मगर अभी हम उसके लिए ये डिसाइड कर रहे हैं हम उसको दारुल अमान भेजेंगे। इसके साथ ये है कि हम इसे कहीं नहीं भेजेंगे क्योंकि ये फीमेल बच्ची है और मतलब हम नहीं चाहेंगे कि कहीं और जाए। तो जब तक ये नहीं होगा ये हमारे साथ रहेगी, जब तक इसके पेरेंट्स नहीं आएंगे, जब तक कोर्ट इसका डिसीजन नहीं लेगा कि किसके पास रहेगी। नेचुरली बाय द एंड ऑफ द डे अगर कोर्ट या ये अपनी फैमिली के पास या ये अपने ससुर के पास नहीं जाती तो फिर हम इसे दारुल अमान में या किसी ऐसे हॉस्टल में यही करना पड़ेगा। आज न जाने कितनी ही ऐसी बच्चियां हमारी मदद की मुंतजिर हैं ताकि वो जुल्मत के अंधेरों से बच सकें और फिर से एक चमकता हुआ सितारा बन जाएं। इस रिपोर्ट को सुनकर अंदाजा होता है कि कुछ लोगों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल है, और दूसरी तरफ ये हौसला भी जवान होता है कि चाहे कितनी मुश्किलात हों, इंसान अगर हिम्मत ना हारे तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकता है। शबाना जैसी ना जाने कितनी मजलूम आवाजें ऐसी हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते, लेकिन हम अपने अल्फाज से, अपनी बातों से इन लोगों के ज़मीर को जगाना चाहते हैं जो किसी शबाना की जिंदगी बचाने में इसकी मदद कर सकते हैं। बच्चों और बिलखुसूस बच्चियों की तालीम को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। गुज़श्ता साल के सैलाब ने कई स्कूलों की इमारतें भी तबाह कर दी हैं। ऐसे में बच्चों की तालीम मजीद मुश्किल हो गई है। हमारी प्रोड्यूसर कुत्सिया महमूद ने इसी सूरत हाल को जानने के लिए क्वेटा में एक स्कूल की प्रिंसिपल से गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं। मोहम्मद आलिम अबड़ो, यहाँ ग्वादर में जो है ओरिजिन पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, और यहाँ जो है रिसेंटली जो बारिशों का पानी और सैलाब जो आया उसमें जो है हमारा एक स्कूल था जो कि बुरी तरह से मुतासिर हुआ। उसकी दीवारें वगैरह फर्नीचर तकरीबन सारा तबाह हो गया था, और काफ़ी आबादी भी उसमें वो पानी में जो है पानी उनको बहा के ले गया। उनकी दीवारें वगैरह जो गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट की थी, और लेकिन अभी तक कोई ऐसी ख़ास वहाँ कोई इस्टेब्लिशमेंट वाले हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है ताकि जिनके दीवारें या कोई गिर गया है वो उनको रिपेयर किया जाए। ये हालिया बारिशों की आप बता रही थी जो ये सैलाब आई है बारिशों से सावन में, तो पूरा अपने डिस्ट्रिक्ट का बताएंगे, जाफराबाद में क्या सूरत हाल है? अच्छा, ये मैं गवादर का बता रहा हूँ। अभी मैं आपको जाफराबाद में भी, क्योंकि हमारे स्कूल वगैरह है, तो वहाँ अभी नसीराबाद, झलमक्सी साइड और तंबू, ये अपना क्या कहते हैं बोलान साइड में, उधर जो है वो सैलाब आया है। उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का, और ज़्यादातर जो है ज़मीनें जो हैं वो मुतासिर हुई हैं। जो फसलें थी अभी मेरे ख्याल में शाली की फसल वो करना चाहते थे वो मुतासिर हुई हैं। उसके अलावा काफ़ी विलेज है, काफ़ी कम्युनिटी है जो वहाँ उनको नुकसान पहुँचा है।
जाफराबाद में, नसीराबाद में, और ये अपना बोलान साइड में, सिद्दी बोलान। ये बताइए कि जो स्कूल आपके गिरे हैं उससे तालीमी जो सिलसिला है बच्चों का वो रुक गया होगा यकीनन। हाँ। तो कितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं? हमारे स्कूल में तकरीबन 170 स्टूडेंट की तादाद है, जिसमें से अभी रिसेंटली जो गर्मियों की छुट्टियां थी ये भी इस वजह से जो है अभी इस फर्स्ट को इंशाल्लाह स्कूल दोबारा खुलेंगे 2 तारीख को। तो अभी तक हम लोगों ने वो कोई ऐसी डोनेट नहीं किया है कि उसको दीवारें वगैरह बना के, तो मुतासिर तो होगी तालीम, लेकिन अभी अपनी मदद आपके तहत तो उसमें जो है हम कुछ कर रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द बच्चों की तालीम को जारी सारी रखा जाए और उनकी तालीम डिस्टर्ब ना हो। तो आप वैसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे कि घर बारिश से तबाही हुई है तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने तो कुछ फंडिंग की थी, वो मेरे ख्याल में फी घर 5-5 हज़ार इस तरीके से कुछ, तो ज़्यादा अभी उनका कोई ऐसा वो नहीं हुआ। अभी आगे देखते हैं कि वो क्या करते हैं, लेकिन हम लोगों ने भी गवर्नमेंट को अपील की हुई है कि हमारे स्कूल को जल्द से जल्द किया जाए ताकि स्कूल शुरू होने से पहले हम बच्चों को तालीम ज़ाया ना हो और उसको मुसलसल तालीम को जारी सारी रखें, क्योंकि डोरगति यहाँ के बच्चे दूर दराज जाते थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ स्कूल एक बनाया है ताकि यहाँ की कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचे। कमसिन बच्चियों की शादी न सिर्फ इनके लिए बल्कि इनसे जुड़े बहुत से अफराद के लिए मसाइल का बायस बनती हैं। लोगों को कम उम्री की शादी से पैदा होने वाले मसाइल से आगाह करके इनको काफी हद तक कम किया जा सकता है। बेटी की अहमियत को जानना और इसके मुस्तकबिल की आसूदा जिंदगी के लिए कोशिश करना हर माँ बाप का फर्ज है। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। क्या सिंते नाजुक को पूरे हकूक हासिल हैं? क्या इसे तस्लीम भी किया जाता है? बहुत से सवालिया निशान, मगर जवाब शायद एक का भी नहीं। औलाद अल्लाह की एक अनमोल नेमत है। सेहतमंद औलाद ही माँ बाप की खुशी और इत्मीनान का बायस होती है। इसके लिए जरूरी है कि माँ की सेहत को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि सेहतमंद माँ ही सेहतमंद बच्चे की जामिन हो सकती है। नेपोलियन ने कहा था, तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। लड़कियों की तालीम जितनी इनकी तरबियत के लिए जरूरी है, इससे कहीं बढ़कर इसकी जरूरत हमारे माशरे, हमारे आने वाले कल के लिए है। औरत के हवाले से मीडिया पर आने वाली खबर को सनसनीखेज बनाना फिलहाल तक हमें मीडिया पर नजर आ रहा है, लेकिन इसके खिलाफ होने वाले जुल्म के हवाले से इंसाफ दिलाने में इसका क्या किरदार है, ये अभी वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आया, और इस हद तक हमें इसे लेकर जाना है। क्राइम रिपोर्ट्स तो बन जाती हैं, मगर इंसाफ मिलता है? You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO@uxresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. जी तो लिसनर्स, ये थी हमारी आज की ट्रांसमिशन, और आज हमने बात की कुछ पॉपुलेशन के हवाले से कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या क्या असरात हैं जो हमारे मुल्क की इकॉनमी पे और सोशल जो सिचुएशन है उसके ऊपर पड़ सकती है। इसके अलावा हम लेकर आए कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि क्यों ज़रूरी है जानना हमारे मर्दों हजरात का इस तौलीदी सेहत के बारे में, और इसके साथ ही साथ हमने बात की अर्ली मैरिजेस की। जी लिसनर्स, हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी रसूमात हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको नहीं होना चाहिए, और किसी ना किसी वजह से, किसी इग्नोरेंस की वजह से या लोगों की ला इल्मी की वजह से ये बातें फैल रही हैं। तो हमारी ट्रांसमिशन का, जैसा कि आप जानते हैं, मकसद ही यही है कि हम लोग आप
لوگوں کے اندر پیدا کریں اویئرنیس، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ اپنے ہونے کا جو احساس دلاتے ہیں وہ اسی طرح دلاتے رہیں، فون کے ذریعے، میل کے ذریعے اور خط کے ذریعے۔ تو آج کی ٹرانسمیشن میں ندا نعیم کو اجازت دیجیے، کل پھر نئے پروگرامز نئی باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے آپ نے مجھے اجازت دینی ہے۔ اللہ حافظ۔